صرف یہ چاہ رہا تھا اور کچھ نہیں، لیکن آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی براڈ ہے، آپ کا جی گھر ہے. بالکل، یہ ہماری مرضی ہے محترم بھائی. ہمارا دیکھیں ہمارا بھی فہم یہی ہے شریعت کا کہ ہم اتنا بدلہ لے سکتے ہیں کم از کم، لیکن ہم نے ادنا درجے کا بدلہ لیا ہے. چلے کسی ایک بات تو سنیں نا، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، ہنسنے کی کیا بات ہے. وہ مرزا اپنے کمرے میں بیٹھ کے کر رہا ہے اتنا کچھ. آپ کریں، میں آپ کو روک تو نہیں. جزاک اللہ. ہم نے بدلہ بھی لے رہے ہیں ساتھ ساتھ علمی گفتگو. اب ہم نے صرف تصویر لگائی ہے نا، کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہے. کسی نے علمی بات کرنی ہے تو بے شک وہ کرے. جی کیس صاحب بہت شکریہ. ہم کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو اٹھاتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی سوال ہو. جی یہ دوسرے صاحب آئے ہیں، میرے خیال سے ان کا نام صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. ڈار صاحب. جی ڈار صاحب السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام. جی بھائی. بھائی کیس بھائی کی میں ان کی بات سن رہا تھا اور میں سمجھ لیں کہ تھوڑا انہی کے پوائنٹ آف ویو کو لے کے آگے چلوں گا. جی 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 بالکل. مرزا صاحب کو خیر میں نے بھی مطلب یوٹیوب پہ یہ وہ مطلب اسی طرح سے ٹک ٹاک وغیرہ پہ اسی طرح سے ان کی ویڈیوز وغیرہ سنی ہے. مطلب کوئی پرسنلی تو ہم لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. وہ جیسے بھائی نے بھی ابھی بات کی ہے کہ وہ کیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں یا غلط ہیں. اوبیسلی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بندہ ہے یا کوئی بھی عالم ہے، کوئی بھی ہے، کسی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے تو ہم اسے سنتے ہیں. تو اسی لحاظ سے اس کی ایک امیج کریٹ ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں، کیونکہ آپ ہر کسی انسان کو، اتنے کروڑوں اربوں انسان ہیں، ہر کسی کو پرسنلی تو نہیں آپ جان سکتے کہ کوئی کتنا اچھا ہے یا برا ہے. وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے یا جو کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اس کے تھرو ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ مطلب ایک اسلامک اسکالر ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے، کس پوائنٹ پہ کر رہا ہے. اور 100% آپ ڈار کسی صاحب سے ایگری نہیں مختصر کر. کرتے. ڈار صاحب اب مختصر میں نا کر. مرزا صاحب کی آپ مرزا صاحب کے فین ہیں یا ان کی اپوزیشن میں ہیں، یہ بات بتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک وہ شخص ہوں کہ اگر کسی کی بات درست ہو تو میں اسے درست کہوں گا، اگر اس کی کوئی بات غلط ہے تو وہ اس کو غلط کہوں گا. یہاں پہ کیس بھائی سے بھی میں ایگری کرتا ہوں، یہ محمد بھائی ہیں، ان کی بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں. یہ آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال رکھ لیں. چلے آپ نے واضح کر دیا. یہ ہاں سوال جی، ہے کوئی؟ صرف یہی ہے اصل میں. یہ آپ کی براڈ میں نے دیکھی ہے تو میں تھوڑا سا یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ مطلب اس کے پیچھے کیا مقصد کیا ہے، کہ مطلب آپ یہ جو مرزا صاحب کی شخصیت ہے اس کو آپ 100% ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا مطلب ان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہم تو بالکل ٹوٹلی اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. اب یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کو مبلغ مانتے ہیں یا مناظر مانتے ہیں؟ میں ایک اسکالر کے طور پہ ان کو دیکھوں گا. مبلغ ہو گئے نا پھر. ہاں جی 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 بالکل. تبلیغ دین کا وہ فریضہ، تو تبلیغ دین کا طریقہ کار جو مرزا صاحب نے اختیار کیا ان کے سمجھ لیں کہ ان کا جو اخلاق ہے، اخلاق سمجھ لیں، ان کا گفتگو کا جو طریقہ ہے اسے تھوڑا میں بھی اتفاق نہیں کرتا کہ مطلب ان کی. نہیں بات سن لینا. ہاں اچھا جی. یہ تو چلو آپ نے خود فرما دیا نا کہ گفتگو کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے. میں چلو دوسری اینگل پر آتے ہیں. کیا مبلغ صاحب کے لیے جائز ہے کہ وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے، ڈنڈیاں مارے حوالوں میں، حدیث کے الفاظ کو تبدیل کرے، قرآن کی تشریحات کو تبدیل کرے، دیکھیں معنی کو بھائی، تبدیل کرے؟ کیا یہ جائز ہے مبلغ صاحب کے میں لیے؟ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب بھی وہ مرزا صاحب بات کوئی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ حوالہ دیتے ہیں. اب ایز اے مسلمان میں بھی مطلب چلو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں گا، جو دوسرے سننے والے ہیں وہ بھی اگر اسلام سے تھوڑی سی محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو ہر انسان کا، ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بات بتا رہا ہے تو وہ اس پہ خود پرسنلی تھوڑی سی سرچ کرے. اگر وہ سرچ کرے گا تو آبویسلی اسے اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان ٹھیک بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، نہیں اگر وہ وہ تو اس ہے، کی لیکن سرچ ہی نہیں لیکن جو کرتا. سوال آپ سے میں نے پوچھا ہے نا کہ کیا کسی مبلغ صاحب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ احادیث میں ڈنڈیاں ماریں، وہ تشریحات تو قرآن بالکل پاک میں وہ غلط کسی کریں؟ کو بھی نہیں پہنچتا، وہ کسی کو تو بھی نہیں مرزا پہنچتا. صاحب یہی تو کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ جو حدیث میں بات ہوتی ہے اس بات کو جہاں سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہاں پر تو مرزا صاحب اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، گول کر جاتے ہیں. تو یہ میں دوسری آپ کو ایک بھائی بات بتاؤں کہ آپ ہم مطلب پاکستان سے ہیں ہم سارے، مجھے باقیوں کا آئیڈیا نہیں ہے، آپ بھی میرا خیال ہے پاکستان سے ہی ہوں گے.
صرف یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسلک کے علماء کو لے لیں تو ہر کوئی، کیونکہ اسلام کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر فرقہ کسی بیسک کسی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس جو بھی جس فرقے کو دوسرے سے کمپیریزن کرے اور وہ اس کو الگ کرتا ہو تو وہاں پہ اس فرقے سے ریلیٹڈ علماء ڈنڈی مارتے ہیں۔ وہ مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اپنا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے لوگ تھوڑا ان سے اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک الگ سے بات کر رہے ہیں، اور وہ دوسروں میں وہ پھر مجھے نہیں پتا وہ ڈنڈی بھی مارتے ہوں گے۔ فرقے کی تعریف آپ کو پتہ ہے فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ بالکل، جو فرق کرے، کس چیز میں فرق کرے؟ دوسرے سے فرق کرنے کو فرقہ کہتے ہیں۔ نہیں وہ تو آپ چلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ آپ تو اس کے جو ہے نا لغوی معنی بتا رہے ہیں فرق کرنے کے، لیکن اس کے ایک اصطلاحی معنی بھی ہے نا، عرف عام میں جو معنی لیے جاتے ہیں یا جو فقہا نے مفسرین نے بتایا اس کے ایک معنی تو یہ بھی ہے نا۔ جی وہ کیا ہے؟ اللہ کی مراد تو وہ ہے نا۔ شاہ صاحب لغوی اعتبار سے بھی ان سے پوچھ لیں پہلے میرے بھائی، آپ نے اچھا آپ نے لغوی اعتبار سے اپنے اچھا پوائنٹ بتایا۔ ڈار بھائی ایک سوال آپ نے اچھا لغوی اعتبار سے جو آپ نے فرق بتایا نا کہ جو دوسروں سے فرق کرے وہ فرقہ بن جاتا ہے نا۔ جی جی بالکل بالکل بھائی، تو اس اعتبار سے آپ مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں، ان کا ایک فرقہ بن گیا کہ نہیں بن گیا، دوسروں سے سب سے انہوں نے فرق کر لیا؟ بالکل بالکل میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ ہاں چلیں شاہ صاحب باقی آپ کنٹینیو، اب اصطلاحی اعتبار سے آپ کنٹینیو کریں، لغوی اعتبار سے فرقہ بن گیا ان کا، ٹھیک ہے۔ پہلے فرقے مرزا صاحب کے مارکیٹ میں آنے سے فرقے کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے ڈار صاحب؟ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو کے لوگ، مطلب جو لوگ اس کو چھوڑے نا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو، آپ بھی ایک 2-5 بندوں کو بٹا لیں گے تو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو دے دیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو یہ پوائنٹ آف ویو دیا ہے تو اس سے فرقوں میں کمی ہوئی یا اضافہ ہوا؟ فرقوں میں کمی یا اضافے کا تو نہیں میں آپ کو کہوں گا، میں اتنی ضرور بات کروں گا کہ مطلب جس فرقے میں مطلب کچھ لوگ جس بھی فرقے میں ہیں، لوگ اہل سنت کے گھر پیدا ہوں تو یا میں اہل تشیع کے گھر پیدا ہوں، میں تھوڑا سا ڈار صاحب جی جی بات سن لینا۔ جی جی دیکھیں مرزا صاحب کا ہے، مرزا صاحب کے فالوورز اور مرزا صاحب کی تعلیمات یہی ہیں کہ فرقہ پروری نہیں ہونی چاہیے، فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، یہی آیت پڑھتے رہتے ہیں نا آپ لوگوں کو۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب فرقہ ختم کرنے آئے ہیں لیکن ایک فرقہ ایجاد کر کے وہ جا رہے ہیں، فرقہ ختم، فرقے میں کمی ہو رہی ہے اضافہ ہو رہا ہے؟ میں آپ کو جہاں تک میں نے ان کو سنا ہے، مجھے جو یہی لگا ہے کہ مطلب جو بھی فرقے آلریڈی موجود ہیں، جو مطلب بالکل اس فرقے سے ریلیٹڈ لوگ مطلب اگر بالکل اندھی تقلید کر رہے ہیں اور مطلب وہ اپنے فرقے کو کسی بھی چیز کو غلط نہیں سمجھ رہے، تو وہ اس کو وہ بندہ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اس میں یہ چیز غلط ہے، اس میں یہ چیز غلط ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ فرقوں میں کیا کیا چیزیں غلط ہیں کیا کیا صحیح ہیں، میں نے جو آپ سے پوچھا ہے ڈار صاحب، یہ پوچھا ہے، یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ مرزا صاحب کی مارکیٹ میں آنے سے فرقوں میں کمی ہوئی ہے یا ایک اور فرقہ زیادہ ہو گیا ہے؟ ایک دم سے بھائی تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کہ مطلب اگر مرزا صاحب مارکیٹ میں آئے تو مرزا صاحب اتنے سالوں سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ایک دم سے بدل جائیں گی، وہ تو نہیں ہوگا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ مرزا صاحب نے کتنے فرقوں کو کم کیا، میں پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کے آنے سے فرقوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ ہاں، لوگوں کے جو ان کے پوائنٹ آف ویو کے سے ایگری کرتے ہیں ان لوگوں میں تو مطلب وہ پرانوں سے نکل کے ان میں چلے گئے ہیں، بس یہی ہوا ہے۔ نہیں، میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ کون کدھر گیا وہ بات نہیں پوچھ رہا۔ مثال کے طور پر پہلے چلو پاکستان کی بات کر لیتے تو یہاں پر بڑے بڑے جو ہے نا 4-5 گروہ ہیں نا، ایک گروہ مرزا صاحب کا آ گیا تو یہ 6 ہو گئے۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، اب اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں فرقے کا کوئی نام بھی ہوتا ہے۔ ڈار صاحب، ہاں جی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پاکستان میں مثال کے طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ 5 بڑے فرقے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اب مرزا صاحب کا ایک آ گیا نا پوائنٹ آف ویو اور مرزا صاحب کی بھی چھوٹی سی جماعت بن گئی تو یہ 6 ہو گئے نا، 6 لوگ ہو گئے نا اب۔ جی جی، تو یہ اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ اگر اس لحاظ سے آپ کہیں گے تو ویسے تو پھر 100 لوگ ہیں تو وہ اگر ڈیفرنٹ پوائنٹ پہ ہیں ڈیفرنٹ تو وہ تو پھر 100 ایک فرقے بن جائیں گے، تو لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ اب یہ 5 سے 6 ہو گئے تو یہ اضافہ ہوا یا یہ کمی ہوئی؟
اضافہ اس کو آپ اپنے لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں کہ اضافہ ہے، لیکن میں تو اس کو ایک منٹ، ایک منٹ شاہ صاحب، ایک منٹ ڈار بھائی پوائنٹ آف دیکھیں، ویو ڈفرینٹ ہے، ڈار ایک بھائی، پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. ڈار بھائی دیکھیں، ہاں اسی جی. لیے آپ سے ڈیفینیشن پوچھی تھی، تو آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق اب آپ آگے بات کو تو چلائیں نا، کم از کم اب آپ رکیں تو نہیں نا. اب دیکھیں مرزا صاحب بھی تو ماشاءاللہ لوجیکلی بات کرتے ہیں، جو بات جی صحیح جی ہوتی ہے. دیکھیں ابھی میں نے براڈ پہ بھی کہا، اب میں تو یہ نہیں کہوں گا، ساتھی نے کہا اچھی باتیں کرتے ہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، بیچ میں اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ اچھی باتیں قرآن حدیث کی جو باتیں صحیح کرتے ہیں تو وہ اچھی ہیں نا، میں اس کا رد تو نہیں کروں گا. نہیں وہ میں کوئی عزیز بھائی، سنیں، میں ایک منٹ عزیز بھائی کے بات سنیں پوائنٹ. نا ہاں جی ڈار ہاں جی بھائی بات تو سنیں. جی جی دیکھیں ہم انصاف سے بات کر رہا ہوں نا. جی اب جی. مرزا صاحب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مرزا صاحب نے 100 باتیں کی تو 100 کی 100 غلط ہے. کیوں بھائی 100 کی 100 غلط ہے؟ 100 کی 100 غلط باتیں تو قادیانیوں کی بھی نہیں ہے. بات تو یہ ہے نا. اچھی، اگر وہ ایک بندہ کہتا ہے بھائی زنا نہیں کرو تو اچھی بات ہے، قرآن ہاں نے منع بالکل. کیا ہے. وہ کہتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے بھائی جھوٹ نہیں بولو تو اچھی بات ہے، اس میں غلط بات تو نہیں ہے. تو لیکن سوال یہ ہے کہ میرے بھائی جہاں ڈنڈی ماری ہے، ابھی دیکھیں ہمارے شاہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، حدیث کی باتوں میں جہاں ڈنڈی مارتا ہے، جہاں غلط بیانیاں کرتا ہے. اور دیکھیں ڈار بھائی، آپ نے کہا نا بھائی ہم سوچتے ہیں کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے. ایک عام بندہ جہاں ایک بندہ ڈنڈی مارتا ہے نا حدیث کے اندر یا قرآن کی آیت کے اندر، عام بندے کو نہیں پتہ چلتا. عام بندے کو یہ ہے یار اس نے قرآن بیان کر دیا، حدیث بیان کر دی، اردو میں تشریح کر دی، بس صحیح کی ہوگی. یہی اہل مسئلہ علم، ہے ہاں اصل اب میں. اہل علم سنیں، آخری جملہ بس ہے، آپ کنٹینیو کیجئے گا. جی اب جی. اہل علم حضرات کے سامنے وہ بیٹھنے سے ڈرتا ہے، وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اب بیٹھے گا، کاؤنٹر آرگومنٹ سامنے آئے گا تو بات بنے گی نا میرے بھائی. اس آپ کوئی بات سے علمی میں بات کریں. بالکل اتفاق کرتا ہوں، اس بات سے میں آپ کی اتفاق ہاں کرتا ہوں کہ ان کو بالکل بیٹھنا چاہیے، علماء کرام کے سامنے بیٹھ کے ان سے بات کرنی چاہیے. جس کا موقف ڈیفرنٹ ہے وہ اپنا موقف آگے رکھے. ایک یہ فقہ جعفریہ کے ایک عالم ہے، وہ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کی بھی آج کل کافی ٹک ٹاک پہ چل رہی ہیں، ان کا نام میرے مائنڈ میں نہیں آ کون سے رہا. فرقے کے معذرت؟ فقہ جعفریہ کے ہیں وہ حسن اللہ یاری. حسن اللہ یاری، وہ بھی کافی مطلب وہ بھی موقف ان کا ایک اپنا الگ سے ہے. تو اب ہم لوگ کیونکہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور مطلب ڈفرینٹ یہ ڈفرینٹ پوائنٹ ڈار جیسے. صاحب ہاں جی ہاں جی. ڈار صاحب یہ جو آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں نا، اصل میں آپ اس طرف نہیں آ رہے، تو ہم ہاں کسی اور کالر کی طرف چلے جاتے ہیں. جی تو جی، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو. جزاک اللہ. جی یہ بھائی عامر بہت شکریہ، بہت جی بہت شکریہ، شکریہ. بہت شکریہ. یہ عامر نذیر صاحب کو میں اٹھا رہا جی ہوں، جی، ان کو کسی نے عامر اٹھا نذیر دیا بھائی. پتہ نہیں. جی عامر نذیر بھائی، پہلے معذرت ہے آپ السلام کا. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے بھائی جان؟ سب کو ٹھیک ٹھاک ہے سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. خیریت سے. وعلیکم السلام. اچھا، آپ نے بڑا اچھا موضوع لیا ہے، لیکن میں نے 2-3 باتیں سنی ہیں، ان کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے. جی جی بولیں بولیں، آپ ہی کی براڈ ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جو بندے یہاں پہ 2 آئے، میں نے ان کی گفتگو سنی ہے. ایک بندے کا سوال ٹھیک ہے، کسی کی بھی تصویر کو بگاڑ کے نہیں لگانا چاہیے، جو جینون پکچر ہے وہ بھی لگا کے ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ایک بندہ، صرف سارے اس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے، کچھ اس کے لسنرز ہوتے ہیں، اور موسٹلی بندے میں نے دیکھے ہیں اس کے لسنرز ہیں. جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کی تعداد تھوڑی ہے، زیادہ تر اس کے لسنرز ہیں، اور لسنرز میں کچھ باتیں آپ اس کی لائک کرتے ہیں، کچھ ڈس لائک کرتے ہیں. اگر وہ کوئی اس طرح کے لسنر آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی بات بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، جس طرح آپ بار بار ان سے پوچھ رہے تھے کوئی اچھی بات ہے تو بتائیں، ان کے پاس اچھی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، آپ نے بار بار پوچھا، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ان کی بری باتیں بیان کرنے کے لیے ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں بھائی جو عدالت انہوں نے جیلم میں لگائی ہوئی ہے صحابہ کی، کیا آپ کے خیال میں یہ عدالت لگنی چاہیے؟ فلاں صحابی میں یہ غلطی، فلاں صحابی میں معاذ اللہ ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے یہ زیادتی کی. یہ جو عدالت اس نے لگائی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ساتھی تھے، اس امت میں بہترین افراد تھے، سبحان ان اللہ. کی عدالت اس نے لگائی ہوئی ہے. اسی طرح سے مرزائیوں کے حوالے سے اس کا ایک کانسیپٹ ہے جو تمام اہل سنت ہی نہیں بلکہ اجماع امت سے ہٹا ہوا اس کا کانسیپٹ ہے. 2-3 باتیں اس نے بڑی کی ہیں، اور وہ صرف فکرے کی حد تک نہیں ہے، وہ ایک آئیڈیا ہے یا آئیڈیالوجی ہے وہ غامدی والی. وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم ان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو پھر شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کو کافر نہ کہیں. کچھ اور اسی طرح کی 2-3 باتیں مرزائیوں کے بارے میں اس نے بڑی بلنڈر کی ہیں. قرآن کے ترجمے کے بارے میں وہ آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو صرف لسنرز ہیں. اس طرح سے شعور اور آگاہی پھیلے گی، ان کو شاید
اس کی ان باتوں کا نہیں پتہ, انہوں نے صرف اس کی ویڈیو سنی ہے اور کچھ اس کی چرب زبانی سے شاید وہ متاثر ہوں گے اور وہ کہیں گے ہاں بڑی اچھی باتیں بھی کرتا ہے بھائی, وہ کسی کی منجی ٹھوک دیتا ہے, کسی کی غلطی بیان کرتا ہے تو اس میں اپنا نمک مرچ لگا کے مسالہ مسولہ لگا کے تو خوب وہ بریانی بنا کے کھلاتا ہے لوگوں کو. تو آپ اس کی یہ باتیں بھی ان کے سامنے رکھیں گے, وہ سوچ لے گا بندہ. باقی تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کفر اسلام والا معاملہ تو اتنا نہیں ہے کہ یہ کوئی بندہ کہے کہ مخرج من الملہ, اس پہ اجماع امت ہو گیا, اس طرح کا تو معاملہ نہیں ہے. گمراہی ہے اور اس گمراہی کو بیان کرنا چاہیے کہ اس نے یہ گمراہی نہ صرف اپنے تو ہی اس کی ہے بلکہ اس نے پھیلانی شروع کر رکھی ہے, امت کا نقصان کر رہا ہے. آخری بات یہ جو آپ نے کیا یہ بہت اچھی کی ہے فرقے کے بارے میں, اور ہماری عادت ہوتی ہے ہمارے ساتھیوں کی کہ جب ہم کسی بات میں لاجواب ہونے لگتے ہیں تو اپنے اندر کی جو طرفداری ہے, جانبداری ہے, اس کو چھپاتے ہیں اور سچ قبول نہیں کرتے. جو آپ نے پوچھی ہے بالکل صحیح بات ہے, جو آپ نے ان سے پوچھا بھائی فرقہ کیا ہوتا ہے, اس لحاظ سے پھر اس نے فرقہ ایک اور بنایا ہے یا فرقہ گھٹایا ہے. امت میں فرقے بنے ہوئے تھے, فرقہ پرستی جاری تھی, تو اس کے اس عمل سے فرقے کم ہوئے ہیں کہ بڑے. اب جواب نہیں ہے موصوف کے پاس, سچ نہیں بولنا چاہتے, پتہ ان کو بھی ہے کہ ایک فرقے کا اضافہ ہوا ہے, یہ زبان پہ نہیں لانا چاہتے. تو یہ ہے ہماری غلطی جو ہم اپنی طرفداری سے, جانبداری سے اور بے جا حمایت سے اپنے دل میں وہ بت بنا لیتے ہیں اپنا, اس کی پوجا کرتے ہیں. سچ بولنا چاہیے کہ بات وہ اچھی کرنے آیا تھا لیکن اس نے اچھی کی بجائے اتنی بری باتیں کی ہیں, ایک نیا فرقہ بنا دیا ہے, اور وہ فرقہ تو ضلالہ ہے, اللہ ہدایت دے ان کو. اور کچھ اسٹوڈنٹ اس کے ایسے ہیں جو تھوڑے سے ہیں, وہ بالکل ایسے ہی اپنے بابے کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ہمارے اور بھی گمراہی میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں نا, اندھی عقیدت میں جس کو ہم بولتے ہیں انے بھگت. اس نے بھی انے بھگت بنا لی ہیں, اپنے فرقہ بنا لیا ہے, شیطان چلائی ہوئی ہے. بس اتنی مجھے گزارشات کرنی تھی, آپ بات جاری رکھنا, سن رہا ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, جزاک بہت اللہ. زبردست. جی مرزا صاحب کے ایک اور وہ جو ہے نا لسنر یا اسٹوڈنٹ کی طرف جاتے ہیں, یہ خلیفہ وقت. السلام علیکم. جی وعلیکم. جی شاہ عبدالعزیز بھائی, جی بولیں ناظم صاحب پہلی کیسے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا شکر ہے, یہ جو تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے میرے خیال سے یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے کرنا اس طرح سے, کیونکہ کسی کو کسی دوسرے کی تشبیہ دے کر دکھانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا گمراہ ہے, یہ ہے وہ ہے, جو بھی آپ کو بہتر ہے وہ کریں. مخالفت کرنی ہے ضرور کریں, کوئی حرج نہیں ہے, مخالفت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. لوگوں کو آپ بھی صحیح راستے پر لانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے آپ بھی اگر اس کی تنقید کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر دوسروں کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح سے آپ کر رہے ہیں اس طرح سے وہ بھی کریں. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. باقی جہاں تک بات رہی کہ اس نے کوئی نیا فرقہ بنایا ہے, تو میں اس بات کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہو, جس کا کوئی نام ہو, جیسا کہ باقی علماء دیوبند نے رجسٹر کروایا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت نے اپنے جو بریلوی والا فرقہ ہے وہ رجسٹرڈ ہوا ہوا ہے, باقاعدہ چندہ بک ہے, باقاعدہ مساجدیں ہیں, باقاعدہ طور پر اس کا ایک درس نظامی کا کورس ہے کہ جس میں اس فرقے کے بارے میں, ان کے بزرگان دین کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ان لوگوں تک وہ بات پہنچائی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں جو کہ نشانیاں ہیں ایک فرقے آنے کی اور اس کو پروپوگیٹ کرنے کی. کوئی چندہ بک ہوتی ہے, کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں. اب سوال یہ اچھا ہے کہ اس بندے نے فرقے بڑھائے ہیں یا کم کیے ہیں, بڑا اچھا سوال ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فرقہ اس نے بنایا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ محترم یہ بتائیں کہ اگر آپ کو فرقہ واریت ختم کرنی ہو تو آپ کیا کریں گے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں گے. کیا ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرے فرقوں کو, جس طرح سے مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کہ سارے فرقوں کی دکانیں بند, ڈیمیج ہیز بین ڈن کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ سولوشن کیا پرووائڈ کر رہے ہیں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے, آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اس پہ بھی یہ بھی ایک اچھا سوال ہے, اس کو بھی ایڈریس کر دیں. تیسری چیز یہ کہ اس بندے نے کسی مسلمان فرقوں کو آپس میں کفر نہیں کہا, یہ ایک اور اس کی نشانی ہے. جس طرح کہ علماء دیوبند نے
دوسروں کو کہا، علماء بریلوی نے دوسروں کو کہا، ایسے فتوے لگے ایک دوسرے کے اوپر متعدد، آپ کو پتہ اچھے سے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس نے کسی کو نہ بریلوی کو کافر کہا نہ کسی دوسرے کو کافر کہا، اپنے علاوہ باقیوں کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو اس سے اگر مسئلہ ہے اس کے باطل عقائد سے، بالکل ہوں گے، اس کے غلط بھی عقیدے ہوں گے بھائی، ایسے ہوں گے جو نہیں بھی مناسب، ہر انسان تو پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو اگر باقی اپنے بزرگان کو آپ مارجن آف یہ دیتے ہیں کہ غلطی کا مارجن دیتے ہیں، اسی طرح سے اس کو بھی غلطی کا مارجن دیا جائے. اصول تو یہی بنتا ہے. اگر مارجن دینے والی بات ہے، اگر نہیں ہے دینے والی بات، تو بالکل صریح مخالفت کی جائے اور ان عقیدوں کو سامنے لگا کر اس کا رد کیا جائے، بجائے اس کے کہ ایک انسان کا مذاق اڑایا جائے. اس سے ہیٹ پھیلے گی. انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جا کے آپ کے بزرگان دین کی تصویروں کو بگاڑیں گے، ان کو لگائیں گے، تو اس سے ملت میں بگاڑ پیدا ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. نفرت کو نفرت سے نہیں، نفرت کو محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے، میں یہ مانتا ہوں. جی اچھا، شاہ صاحب یا تو محمد بھائی آپ کے جواب کا جواب دیں گے یا شاہ صاحب شاہ صاحب ان کے جو عقلی دلائل ہیں نا، ان کا جواب میں ان کو دے دیتا ہوں، باقی نقلی دلائل آپ انشاءاللہ دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلے تو میں آخر سے چلو جو میرے ذہن میں باتیں ہیں میں وہ ایڈریس کر دیتا ہوں کہ محبت سے جواب دیں نفرت کا. تو سب سے پہلی بات ہے کہ نفرت پھیلانے میں سب سے پہلا ہاتھ ہی مرزا انجینئر کا ہے اس دور کے اندر. ٹھیک ہے؟ جب آپ دوسروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے تو میرے بھائی پھر یہی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عام عوام کو تو چھوڑیں، مرزا تو چلو اپنے طبقے کا بانی ہے نا، اپنے فرقے کا بانی ہے. میں فرقے کی طرف آتا ہوں، فرقے کا بانی ہے. جب بانی کی یہ عادتیں ہوں گی نا پھر تو نیچے تک تو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ اگرچہ کہ دوسری طرف سے عوام کرے گی تو علماء کو بھی نہیں کرنی چاہیے دوسری طرف سے، لیکن میں نے دوسری طرف سے جو اکابر علماء ہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہوئے، اچھے جواب دیتے ہوئے جیسے مرزا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہاں تو بانی کا یہ حال ہے، تو نیچے تک وہ سارے کا سارا گند گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ پہلے انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اولیاء اللہ کو برا بھلا کہنا اور یہ سارے معاملات کرنا. اب تو انبیاء تک وہ پہنچ گیا کہ اللہ کے سوا انبیاء بھی شے ہی کوئی نہیں. یہ جملہ اس نے باقاعدہ بولا ہوا ہے، میرے پاس سیو کیا ہوا ہے میں نے اس کی ویڈیو کو بھی. ٹھیک ہے؟ تو اس حد تک کوئی بندہ توہین کرے گا تو پھر میرے بھائی پھر ظاہر سی بات ہے پھر کاؤنٹر یہ چیزیں تو آئیں گی. ایک بات. دوسری بات میرے محترم بھائی، آپ نے کہا کہ فرقہ نہیں ہے. یہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کہ فرقے کی چندہ بک ہوتی ہے، فرقے کا یہ ہوتا ہے، فرقے کا وہ ہوتا ہے. یہ ساری میرے بھائی مرزا انجینئر کی باتیں ہیں، اس کا جواب ہے. اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھایا ہے، تو اس کی بات پہ ہر بندہ جو اس کا مقلد ہے وہ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرتا ہے. اگر بندہ تھوڑی سی عقل کو استعمال کر لے نا میرے محترم بھائی، تو اس سے پتہ کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن حدیث ہمیں کہیں بھی فرقے کی یہ ڈیفینیشن نہیں بتاتا. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ یہ فرقے بنے ہیں مذہب کی بنیاد پہ، اور مذہب نے ہی فرقہ بنانے سے منع کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر حدیث مبارکہ کے اتنے بنیں گے، مان علی و صحابی، جو اس پہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، میں مختصر آپ کو لاجیکل آرگومنٹ دے دوں. قرآن حدیث کہیں ہمیں فرقے کی یہ ڈیفینیشن نہیں بتاتی کہ اس کا کوئی یہ ہوگا، اس کا چندہ بک ہوگی، وہ چندہ کھائیں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے. نہیں، قرآن حدیث کے مطابق بالکل وہ فرقہ ہے، بالکل تنکے کی چوٹ پہ. آپ اس کو لاجیکلی رد کریں وہ ایک الگ بحث ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائی وہ فرقہ ہے، اور فرقے ایسے ہی بنتے ہیں جیسے مرزا نے بنایا ہوا ہے. صحابہ کرام رضوان، جیسے عامر نذیر بھائی نے بھی بڑے اچھے پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جناب علی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اوپر وہ بھونکتا ہے. ٹھیک ہے؟ سوری، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے. اس کے اس بارے میں سوچنا چاہیے نا، اس بارے میں وہ نہیں سوچتے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جتنے آپ کاؤنٹر آرگومنٹ ہمیں لا کے دیتے ہیں نا میرے محترم بھائی، اگر آپ اس کو سننے کے بعد اسی پر یہ کاؤنٹر آرگومنٹ، لاجیکل آرگومنٹ رکھے نا، تو انشاءاللہ مرزے کو خود عقل آ جائے گی کہ یار میں کس راستے پہ چلا ہوں. لیکن آپ لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ اپنے بابوں کو آپ دیتے ہیں، اس سے غلطیاں ہو گئی تو اس کو بھی دیں. تو پھر وہی بات پلٹ کے آئے گی، مرزا دے رہا ہے جو مرزے کو ہم دیں؟ نہیں دے رہے نا، تو وہی چیز پلٹ کے آ رہی ہے. تو پریشان ہونے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر اتنی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے میرے محترم بھائی. جزاک اللہ. شاہ صاحب آپ کوئی جواب دینا چاہتے ہیں دیگر جو باتیں رہ گئی ہیں تو؟ جی میں عامر نذیر صاحب کو موقع دینا چاہتا ہوں. عامر نذیر صاحب موجود ہیں آپ؟ شاہ صاحب میں نا ڈرائیو کر رہا ہوں، بڑی تیز بارش لگی ہوئی ہے یہاں پر. آپ بات کریں، میں تھوڑی دیر بعد اگر موقع ملا تو پھر بات کریں گے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کاظمی صاحب کو کم از کم فرقہ کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے کہ فقہاء نے فرقے کی تعریف کیا لکھی ہے. ان الذین فرقوا دینہم سے مراد کیا ہے کہ اسلام میں تفریق اور فرقہ نہ بنایا جائے.
اور یہ اصولی اختلاف کی وجہ سے بنتا ہے، جبکہ یہ فروعی اختلافات کی وجہ سے نہیں بنتا. پھر اگر یہ آپ اس کا اطلاق کریں گے، پھر تو ابو حنیفہ، شافعی، مالکی اور یہ سب کے سب یہ فرقہ پرور بن گئے. تو یہ تو پھر ایک ایسا زبردست طوفان کڑا ہو جاتا ہے کہ پھر تو 1400 سال میں کوئی مسلمان رہ ہی نہیں جاتا. پھر یہ ہم اس کا اطلاق کو یمن والوں کے اوپر بھی کریں گے، بصرے والوں کے اوپر بھی کریں گے، شامیوں کے اوپر بھی کریں گے، مدینہ والوں کے اوپر بھی کریں گے، کیونکہ وہاں پر بھی صحابہ گئے اور انہی کی بات کو آگے جو ہے نا پھیلایا جاتا رہا ہے. صاف مصنف میں روایتیں ملتی ہیں کہ مکہ میں جب صحابہ ابن عباس رضی اللہ عنہما گئے مدینہ میں، تو زید ابن ثابت کی قول کو ترجیح دی گئی، ان کی بات کو مدینہ والوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا ہمارے یہی مفتی ہیں. تو یہ تو ایک ایسا جو بات شروع ہو جاتی ہے کہ جس سے صحابہ تابعین تک نہیں بچ جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی معلومات میں میرے خیال سے وہ یہ کمی ہے کہ آپ نے کہا کہ دیوبند رجسٹرڈ ہے، بریلی رجسٹرڈ ہے، اور اس طرح سے باقی جو ہے نا رجسٹرڈ ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کر لیں، یہ بات آپ صحیح نہیں کر رہے. اور یہ جو نام ہے نا، یہ علماء دیوبند نے یا علماء حدیث نے یا علماء بریلی نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں دیوبندی کہو، ہمیں جو ہے نا بریلوی کہو. یہ تو لوگوں نے ان کو جو ہے نا یہ ایک نام دیا، اور جہاں سے وہ پڑھے تھے وہاں سے پڑھ لیا بعد کے لوگوں نے، تو وہ دیوبندی اور بریلوی مشہور ہوئے. یہ تو پہلے سے اسی طرح سے آیا جا رہا ہے. اگر کوئی ازہر سے پڑھتا ہے تو ازہر ہی کہلاتا ہے، کوئی کراچی یونیورسٹی سے پڑھتا ہے تو کراچین کہلاتا ہے، کوئی لم سے پڑھتا ہے کہتا ہے میں لم سے پڑھا ہوں. تو یہ تو پھر دنیا میں بھی آپ پر یہ وہ ڈاکٹروں پر، وکیلوں پر، انجینئروں پر اس کا اطلاق کر لیں کہ یہ بھی انجینئرنگ میں فرقہ پروری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہے، اپنے انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، سمبولک ریپریزنٹیشن ہے، اور اس کا جو ہے نا مرزا صاحب نے بہت نیگیٹو استعمال کیا ہے اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے. مجھے تو اس میں یہ بات نہیں آتی. پھر تو دیکھیں نا، یہ تو ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا اس بنیاد کے اوپر کہ پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ ہر بندے نے کسی نہ کسی کی بات مانی ہے، اور وہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا دین اور شریعت کو سمجھ رہا ہے. تو اگر معاذ یمن والے کہیں کہ ہم یمنی ہیں، تو پھر یمنی بھی کہنا جو ہے نا یہ فرقہ پروری ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ چیز ہے نا. دیوبند والوں کا کوئی الگ اسلام تو نہیں ہے. دیوبند والوں نے کوئی دو خدا بنا لیے، کوئی وہ کسی رام کو نبی مان رہے ہیں کیا؟ تو یہ ایسی بات ہے نا کہ یہ آپ لوگوں کو کرنی ہی نہیں چاہیے، اور آپ کو تو بالخصوص کاظمی صاحب بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ تو کم از کم باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ لکھے پڑھے بندے ہیں. جی شاہ عبدالعزیز بھائی بہت شکریہ دوبارہ سے موقع دینے کا. میں سمجھتا ہوں نوید بھائی جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا جذبات کو تھاما. کوئی بات نہیں، درگزر کرتا ہوں. دیکھیں پیارے، بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا وہ رویہ غلط ہے جس کی وجہ سے آپ یہ آج کرنے کے پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا جو رویہ آپ کر رہے ہیں کیا یہ رویہ صحیح ہے؟ یہ میرا سوال تھا. اس سوال کا جواب نہیں دیا. نوید بھائی نے کہا کہ ہاں اس نے ایسا کیا، ہم بھی ایسا کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ سے ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مطلب مشکلات کے سامنے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امت ہی ہیں. پھر بھی ہمیں بھی اس چیز کا جو ہے وہ ادراک رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے تو ان کا اسوہ حسنہ ہے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اور میں اس چیز کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اسے اصلاح کی ضرورت ہے بے شک، لیکن اس کی اصلاح کرنے کا جو طریقہ ہم یہاں پر اپنا رہے ہیں اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے سے بالا تر ہونا چاہیے. اس کی تصویر کم سے کم ایک بہتر کرانچی لگانی چاہیے. ہم جب غلام قادیانی کی بھی جب اس کی بھی تبلیغ کرتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نے کبھی اس کی شکل بھی نہیں بگاڑی. کیوں؟ کیونکہ فائدہ نہیں ہے شکل بگاڑنے سے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی جو گولی ہے، جو آپ کی دوائی ہے، وہ اس چیز میں پیک ہو جاتی ہے جو چیز اگلے ہضم ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے موضوع ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا یہ تھا. دوسرا، آپ نے بات کی کہ دیوبند رجسٹرڈ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاہ جی تھوڑا سا آپ اس پہ توجہ دلائیں. میں آپ کو جھوٹا نہیں قرار دیتا، آپ محترم ہیں، ہمارے بڑے ہیں. آپ چیک کر لیں کہ باقاعدہ طور پر
انگریز سرکار کے دنوں میں یہ فرقے رجسٹرڈ ہوئے تھے. یہ آپ کر لیں، چیک کر لیں، میں آپ کو یہاں پہ جھوٹا ثابت کرنے نہیں بیٹھا. تیسری بات یہ ہے کہ جو فرقوں کی ڈیفینیشن آپ بتا رہے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورہ اعلیٰ نام کی آیت نمبر 159 ہے جو آپ نے بڑی تلاوت فرمائی ماشاءاللہ. دیکھیں اس کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہ کہا، لست منہم فی شیء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے نبی آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ، ان کا امر اللہ کی طرف ہے اور اللہ ان کو بتا دے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے. اب اگر تو کوئی شخص اپنے آپ کو، چاہے وہ مکتبہ دیوبند کو بھی مطلب فالو کرتا ہے، میں کافر نہیں کہتا کسی کو بھی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ مسلمان ہیں تو اس کا جواب آتا ہے ہم دیوبندی مسلمان ہیں. جب کسی بریلوی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو بریلوی ہیں. اور آپ کو اس چیز کا اچھے طریقے سے ادراک کی چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، آپ اس پہ مٹی ڈالنا چاہتے ہیں ضرور ڈالیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ علماء دیوبند میں اور علماء بریلی میں دونوں میں اس حد تک اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کو شیطانی لشکر کہنا، ایک دوسرے کی تکفیر علل اعلان کرنا، یہ چیزیں تمام موجود ہیں. ایون کہ دیوبندیوں کا خدا یہ ہے، دیوبندیوں کا خدا اس طرح سے ہے ویسا، اس طرح کی عبارتیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ابھی یہ ایک عبارت میں نے لگائی بھی، اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نوید بھائی ہمیں بتا دیں کہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے مطابق اعلیٰ حضرت نے جو یہ وصایا شریف میں اپنی وصیت میں لکھا ہے، آپ اگر میری اسکرین بڑی کر دیں تو 4 نمبر پیج ہے، صرف یہ چھوٹی سی عبارت ہے، کیا صاحب مجھے صرف یہ اگر ایکسپلین کر دیں، آپ مہربانی فرمائیں. خلیفہ وقت بھائی، نوید بھائی ایک لمحہ دیجیے گا پلیز. اوکے جزاک اللہ. ابھی خلیفہ بھائی ذرا عبارت کو بند کیجیے تاکہ جو اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی رائے لے لی جائے. شاہ صاحب اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی بولیں. بس احترام جناب، یہ آپ نے جتنی بھی باتیں فرمائی ہیں، آپ کی باتیں بالکل مناسب ہیں، اور آپ کی باتوں کو سن کر یہی لگتا ہے کہ جب مرزا صاحب کی ہلکی پھلکی سی توہین ہوئی ہے تو ان کے چاہنے والوں جتنے، چاہے وہ نیچے کامنٹس میں ہیں یا جیسے آپ ہیں، تو آپ ان کا دفاع کرنے کے لیے اوپر آ گئے. تو یہ بالکل ایک فطری عمل ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اس کا آپ دفاع کرتے ہیں. پیارے محترم، ہمارے لیے مرزا صاحب جو ہیں وہ بالکل قابل احترام ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں. ہر بات کو کرنے کے پیچھے ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. بجائے اس کے کہ آپ یہ پوچھیں کہ یہ تصویر ایسے لگانی چاہیے، ویسے لگانی چاہیے، آپ یہ پوچھئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا، یا مرزا صاحب نے ایسی کون سی بات کی جس کی بنا پر آپ لوگ اس حد تک، اس رد عمل تک پہنچے. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا صحابہ کرام کی عزت جو ہے، ان کے اوپر اگر کوئی بات یا جملہ یا طعنہ یا بدتمیزی سے بات کرے، یا ان کے اوپر یا امام ترمذی کے اوپر جو انہوں نے جملے بولے کہ وہ ناسبیت پھیلا رہے ہیں، یا اس طرح کے جملے جہاں پر آپ کو یہ ملے کہ جی قادیانیت جو ہے وہ اہل کتاب سے بہتر ہے، طرح طرح کے جملے، آپ یہ عبارت کا بول رہے ہیں، پہلے آپ کو ہمارے سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے. چونکہ آپ ان کے ماننے والے ہیں تو آپ کو ان کی تمام عبارتوں کے جواب دینے پڑیں گے، پھر آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ بھی پوچھیں. جی پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، شکریہ یار. دیکھیں میں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، ہاں میں ان کا لسنر ضرور ہوں، ان کی میں نے بہت ساری باتوں سنا ہے، ٹھیک ہے. مجھے ان سے ملاقات کا بھی جو ہے وہ موقع ملا ہے، ان کی اکیڈمی میں لاسٹ ایئر گیا تھا، ان سے ملاقات بھی میں نے کی ہے. اور جتنی مخالفت یہاں پر بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی ڈگری ڈیزرو نہیں کرتا جتنی آپ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 چیز. دوسری یہ کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان کا مقلد ہوں یا میں ان کا پیروکار ہوں اور میں ان کی ہوئی ہر بات کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس کا دفاع کرتا ہوں. میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا اور نہ میں یہ کبھی کہوں گا، کیونکہ میں تو امام مالک کے اس قول کو سچا سمجھتا ہوں جو انہوں نے فرمایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اس صاحب قبر کے علاوہ ہر شخص کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے.
صرف یہ واحد وہ شخصیت ہیں جن کی ہر بات مقبول ہے، اور ان کے علاوہ ہر شخص کی بات میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ میں تو اس بات کو مانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر۔ اب جو آپ نے بات کی، اگر میں وہی آپ پہ ریسیپروکیٹ کروں، کیونکہ آپ تو وہ ماننے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کیا آپ جس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں، کیا آپ ان کی ہر بات کو اون کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے کہ آپ کہیں گے ہاں جی میں ہر چیز کو اون کرتا ہوں، تو میرے بھائی آپ پھر اسلام سے ہٹ گئے، پھر آپ نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اور آپ نے اس فرقہ کی یا اس مکتبہ فکر کی رسی کو پکڑ لیا۔ میں تمام فرقوں کو جو مسلمان ہیں مکاتب فکر کہتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ بریلوی مسلمان ہیں، دیوبندی مسلمان ہیں، اہل حدیث ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سلفی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، شیعہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تمام مسلمان ہیں۔ ہاں ہمارے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم ایک دوسرے کو ہائی لائٹ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا میرے بھائی؟ آپ بتائیں، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں آواز بلند کریں گے تو کون کرے گا بھائی؟ یہ بھائی صاحب ٹھیک ہے آپ نا؟ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، آپ نے جو ہے بات کو تھوڑا سا، مجھے نہیں پتا اف یو آر لسننگ ٹو دا کویسچن، کہ اگر ہم ایک چیز کر رہے ہیں، آپ نے کہا ابھی، آپ نے مجھے تھینک یو بتانے کے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے لسنر ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ ان کے لسنر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیٹیگوریکلی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی تمام جتنی بھی باتیں وہ کہہ چکے ہیں، اختلاف آپ کو ان سے بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا صحابہ کی جو عزت ہے وہ ہماری عزتوں سے بڑھ کر ہے؟ اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، صحابہ کی عزت کرنا تو ہمارے جو ہے وہ ہمارے لیے ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کے اصحاب ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اتنی اعلیٰ اعلیٰ باتیں کہی ہیں، عشرہ مبشرہ اصحاب ہیں، جنتی اصحاب ہیں، تو ان کے لیے کوئی بھی چیز کہنا میرے خیال سے غلط ہے، تو صحیح کیا نہیں ہے۔ مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس نے کبھی آپ کی طرح اس تصویر پہ جیسے آپ احتجاج کر رہے ہیں، کیا ان کے اسٹوڈنٹس نے جی، بھی احتجاج کیا؟ کس چیز پر؟ جو انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو آپ اون نہیں کرنا چاہ رہے؟ مطلب کوئی ایک فار ایگزامپل کوئی پیش کرے۔ مثال کے طور پر اگر میں ابھی صحابہ کا نام لے لوں تو پھر اس میں جو ہے وہ ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر صحابہ پہ جو اس نے بات بولی، بہت سے ہمارے سننے والوں کو جو ہے وہ چیز مناسب نہیں لگی، تو کیا اسٹوڈنٹس نے، جیسے آپ نے یہ کہا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کو بھی اختلاف ہے انجینئر صاحب سے، بے شک، ٹھیک ہے، بے شک ہے۔ تو وہ آپ جس کو اختلاف کہہ رہے ہیں ہم اس کو دل آزاری بولتے ہیں ہماری، ٹھیک ہے، تو کیا اسٹوڈنٹس نے بھی جو ہے اس کے اوپر کوئی احتجاج کیا جیسے آپ کر رہے ہیں ابھی ان کی تصویر پہ؟ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میرا خیال ہے۔ احتجاج میں نے خود کیا ہوا ہے بہت ساری باتوں سے، اعلان برات بھی نہیں، کیا ہوا دونوں ہے، ایک ہی چیزیں ہیں نا، بے شک دیکھیں کیا جیسے ہوا، آپ ضرور کی کیا دل ہوا ہے۔ آزاری ہوئی نا اس عمل پہ، سلیوشن بھائی ایک جی جی جملہ ایڈ کر لیں اس کے اندر۔ یعنی میری دل آزاری نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں صرف خلیفہ اتنا بھائی کہنے ایک کے لیے منٹ، آیا ہوں ایک کہ منٹ میں نے یہ خلیفہ چیز ہوتی بھائی، جب دیکھی۔ صحابہ کی کوئی توہین کرے آپ کی دل سلیوشن آزاری بھائی، نہیں ہوتی؟ سلیوشن بھائی یہ ایک جملہ ایڈ کر لیں۔ یہ میرے جی بھائی نے کہا کہ بھائی میں اس کی بہت سی باتوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور اختلاف بھی کرتا ہوں، تو مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ نے اچھا سوال کیا، لیکن ایک یہ مرزا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ذرا میں بیچ میں ایڈ کر لوں۔ جی مرزا صاحب فرماتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں جی مرزا صاحب کی ان باتوں سے اتفاق ہے اور ان باتوں سے اختلاف ہے۔ اختلاف نس جاؤ اتھوں، اختلاف کر دیو میرے نالوں ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا مقدمہ سمجھو۔ یعنی کہ یہ میرے پیارے بھائی نے غالباً امام مالک کا قول بیان کیا کہ انہوں نے وہاں پہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی صرف اس ہستی سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو مرزا صاحب سے تو اس کے اسٹوڈنٹ بھی اختلاف کریں تو وہ کہتا ہے نس جاؤ اتھوں، میرے سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، میرا مقدمہ سمجھو۔ وہ تو اپنے آپ کو تو یہ نبی کے غلطی ہے ورثے نا میں معاذ اللہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی پلیز پلیز پلیز، یہ بات نوید صاحب، یہ بات کہنے سے پہلے آپ اگر اب میں دیکھیں نا، میں وہی بات ہے کہ میں بالکل وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس سے ہماری گفتگو کے اندر کوئی وہ چیز پیدا نہ ہو، کوئی ایسی رمق میں نہ آئے آپ کہ کی جس سے ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔ کاظمی صاحب، آپ کی میں اگنور کرتا نوید ہوں، بھائی میں آپ ایک کی اس لمحہ بات کو دیجیے۔ اگنور کرتا میرے ہوں، بھائی اگنور تو کریں کہ مرزا صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں حالانکہ نہیں ہمیں اچھا چلیں سر، اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں، مرزا صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے بیان کی، ٹھیک ہے سر، میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں، اس اسٹیٹمنٹ سے بھی میں اختلاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے وہ کہیں کہ جاؤ بھاڑ میں جاؤ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی زبان ہے، وہ جو مرضی کہیں اس سے، میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے، نوید ٹھیک ہے بھائی، ایک نس گئے ہم بولنے نس دیں گئے۔ ان کو۔ اب گزارش یہ تھی کہ پیارے دوستو، ایک بندے کا یہ کہنا ہے کہ تم میرے سے اختلاف کرو اور نس جاؤ ادھر سے، اس بات سے بھی میں اختلاف کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اسی طرح سے کیا کسی میں یہ اتنی ہمت طاقت ہے
کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ کوئی بھی بریلوی اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہلانے والا ان کی کسی ایک بات سے بھی یہ کہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے بات غلط لکھی ہے؟ بتائیں جناب محترم ہے؟ آپ کی بات مکمل ہوگی؟ جی ہوگی. جی تھینک یو. آپ سے میں یہی عرض کر رہا تھا جو میں نے آپ کو سادہ الفاظ میں بولی ہے کہ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اگر ان کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہماری دل آزاری ہوتی ہے، اور جن کو آپ نے بہت ہی آن سیف سائڈ آپ نے بڑے طریقے سے آپ نے یہ جملہ کہہ کر جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس چیز سے بری الذمہ کرنا چاہا کہ اگر ان کی فلانی بات ہوگی تو میں ڈس ایگری کرتا ہوں، فلانی بات ہوگی تو میں ڈس ایگری کرتا ہوں. تو یہ دراصل آپ جو ہے نا یہ جو ایک نفسیاتی عمل یہاں پر لے کر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ یہاں پر یہ دکھائیں کہ دیکھیں ہم تو مرزا صاحب کی فلانی 10 باتوں میں سے 8 کا اختلاف کرتے ہیں، کیا آپ امام احمد رضا خان کی 100 باتوں میں سے 1 کا کرتے ہیں؟ تو یہ بیسکلی یہ جو آپ ٹیکٹ کر رہے ہیں نا جناب محترم، یہ مناسب عمل نہیں ہے. یہاں پر بات ایسی ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ علی مرزا کے فالوورز بھی ان کو مانتے ہیں، اور جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے بھی جو فالوورز ہیں وہ بھی صحابہ کو مانتے ہیں. یہاں پر ہماری عزت مشترکہ ہے. آپ جو ہیں امام احمد رضا خان اور یا مرزا جو جہلمی ہیں ان کی بات کو چھوڑیں، یہاں پر ہم صحابہ کے تقدس اور ان کی عزت کی بات کر رہے ہیں. آپ جو ہیں یہ ذرا نچلی باتوں کو چھوڑ دیں. جس چیز پہ ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ صحابہ کی گستاخی ہے. ہم آپ کو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، آپ امام احمد رضا کی بات کر رہے ہیں. یہ والا جو ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، یہ ہم کسی کی مقدسات کا جو ہے تماشا نہیں بنا رہے، اور نہ اللہ پاک ہمیں ایسی کبھی توفیق دے. یہ اس بندے نے جو باتیں کی ہیں صحابہ کے لیے اس پہ ہم احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. جی اب انشاءاللہ اگر کوئی ان کا یہ خلیفہ بھائی جو ہے نا ہمارے نہایت محترم دوست ہیں، ماشاءاللہ علمی شخصیت ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں. ان کا پوائنٹ الحمدللہ آ گیا ہے، اور ہم ان کو پھر بھی بلائیں گے، ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. ابھی کسی چلیں اور شاہ صاحب مجھے اتار دیجیے گا، لیکن میرے سوال کا جواب آپ محمد نوید بھائی سے لے دیں. اور جی آپ جی سے وہ یہ ہے کہ کیا آپ حکیم الامت کو جی جو ہے ان کی کسی بات سے اختلاف کر دیں؟ یہ اس کا بات کا جواب دے دیں، ہم لوگ ایک ہی پیرلل جگہ پہ آ جائیں گے. کیونکہ وہ اگر نہیں آپ میری اس کرتے بات کا جواب نہیں دے سکتے، وہ جی آپ نے بھی اگر جواب نہیں دے دیا سکتے تو اس کا آپ مطلب ہے کہ جواب نہیں دے سکتے، مرزا بھی آپ نے جواب نہیں اپنے دے عمل سکتا. سے یہ بات ثابت کی ہے، آپ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ آپ ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور آپ جو ہے وہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات کو آپ حرف آخر مانتے ہیں. جی زبردست مرزا خلیفہ صاحب، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، جزاک اللہ. اور جی ہمارے بھی ماشاء یہی اللہ، تھینک یو سوالات ویری تھے، مچ خلیفہ وہی بھائی. سوالات آپ پلٹ کے ہمارے پہ کر رہے ہیں. جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، مرزا صاحب کے پاس میں بھی نے جواب جواب نہیں دیا ہے. الحمدللہ، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا. ایک منٹ مرزا خلیفہ بھائی، اب ہماری بھی سن لیں، ابھی جذباتی نہ ہو، جذبات کو آپ بھی تھامیں. یہ آپ کا ہی جملہ تھا جو آپ پہ لوٹا رہا ہوں میں، جذبات کو آپ بھی تھامیں، ٹینشن نہیں لیں، اتنا آپ کو ٹائم دیا. تو میرے محترم بھائی جواب آپ کے، آپ تو ایسے مرزا کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں، وہ اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے نس جو تو میرے نال اختلاف کر دے ہو. تو مرزا صاحب کے ساتھ بقول ان کے اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں. لیکن آپ نے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے واقعی. کہ جناب صرف یہ اس امام حدیث کے مالک ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول، ایک منٹ خلیفہ بھائی میوٹ بھائی کیوں بات کرتے پوری ہو ہو؟ جائے. کیا ہو گیا میں نوید میوٹ بھائی؟ لگا رہا ہوں بھائی، میں بول رہا ہوں نا، آپ کے بیچ میں بولا نہیں، بولا نا. آپ کی بات دیکھیں، سب ساتھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی بات توجہ سے خاموشی سے پوری سنتے رہے. اب ایک جملہ نہیں آپ سے ہضم ہو رہا میرے محترم بھائی، کیونکہ وہ جملے پلٹ کے آپ کی اپنی ذات پہ آ رہے ہیں نا. یہی سوالات میرے محترم بھائی جو آپ ہم سے کر رہے ہیں نا، یہ جس طرح ہمارے مسٹر سولوشن بھائی نے کہا کیا ان کے اسٹوڈنٹس ان سے سوال کرتے ہیں، یہ ذرا آپ جا کے وہاں پہ سوال اٹھائیے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ میرے محترم بھائی جو سولوشن بھائی نے جواب دیا آپ کو، میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کو میری زبان سے چاہیے، کہ جو ہمارے اور چلو مرزا صاحب جو ہے وہ مسلمان ہیں تو اس کے بھی مقدسات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو جو ان کے اوپر وہ توہین کرتا ہے تو اس پہ بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ذرا آپ کو پتہ لگ جائے نا، کوئی علمی گفتگو ہو جائے نا، ادھر ذرا پتہ چل جائے قرآن و حدیث کی روشنی سے. دیکھیں بالکل یہی میں جملہ دہرا دیتا ہوں کہ مقدسات جو ہیں وہ تو ہماری عزت مشترکہ ہے، اس پہ تو ہم نہ مرزا صاحب کو کوئی اختلاف ہے
نہ ہمیں کوئی اختلاف ہے. سبحان ہم نے اللہ. تو یہ بات کرنی ہے کہ جو جملے، جو عبارتیں، جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں اپنی ویڈیو بیان میں، ان کے جو سننے والے ہیں، اور اس کو آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے، نفیس طریقے سے اپنے آپ کو بری ذمہ کیا کہ میں ان کی تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ تو وہ بات نہیں ہو سکتی کہ جس رد عمل میں ہم یہ چیز کر رہے ہیں. جی کاظمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جی کاظمی صاحب بس آخری کامنٹ دوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. جی پتہ نہیں ان کو کال سے کس نے اتارا. جی دوسری بندے کی طرف یار جاتے یہ ہیں. ماڈریٹرز پلیز آپ لوگ جو ہے کال سے کسی کو قسم مت سے یار اتاریں. یہ دس از moderator، میں ریئلی سارے رانگ. ماڈریٹر ہٹا جی دوں جی السلام علیکم. ماڈریٹرز پلیز آپ جو ہے کال سے کسی کو نہ اتاریں. دس از ریئلی رانگ. وعلیکم السلام جی. جی اسٹریٹ فائٹر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خلیفہ وقت بھائی آ جائیں دوبارہ کال. السلام علیکم جی. شاہ صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ آدھا گھنٹہ سن لیا آپ کو. شاہ صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. سر آپ لوگوں کی میں نے باتیں سنی ہیں ساری، اور میں تھوڑا سا اپنا اوپینین دینا چاہوں گا. فرسٹ آف آل تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اوپینین دیتا ہے، تو یہ ہے کہ میں اپنا اوپینین رکھوں گا. میرا کسی سے کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، نہ ہی میں چاہوں گا کوئی مجھے انٹرپٹ کر کے مجھ سے سوال کرے. آپ کو اگر غیر مناسب لگے آپ میوٹ کر دیجئے گا. سر میری آبزرویشن یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہے اسلام اور ایک اسلام کی دشمن قوتیں، اور اسلام کی دشمن قوتیں ہر طریقے سے متحرک ہیں. یہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، طاقت ان کے کنٹرول میں ہے ہر قسم کی. یہ ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ابھی جو ہے نا ان کا سوشل میڈیا آنے کے بعد ان کا جو مین ٹارگٹ ہے مسلمانوں کی نوجوان نسل کے مائنڈ سیٹ ہے، مسلمانوں کے ذہن سازی ہے، جو کہ اسلام کے جو ہمارے تک پہنچنے کے بیچ میں جو سب سے خاص جو ہے راستہ تھا وہ بزرگوں کا راستہ ہے. بزرگوں کے ذریعے سے اسلام ہم تک صحیح سلامت پہنچا ہے، اور یہ مین ٹارگٹ یہ بزرگوں کو کرتے ہیں تاکہ بزرگوں کا تقدس جو ہے وہ خراب کیا جائے. ہمارے نوجوان بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیں جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچایا گیا. اور اس میں یہ جو آپ لوگ پکچر وغیرہ کی بات کر رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پکچر لگانا کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کی ظاہری آنکھ سے جو چیز نظر آ رہی ہے آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس نالج ہو، تھوڑی سی آپ نے اگر تحقیق کی ہو، تو وہ بندہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور اس کو لانچ کیا گیا ہے مسلمانوں کے بیچ میں، وہ بھی ہمارے ذاتی اختلافات ہونے کی وجہ سے، ہمارے ڈیفرنٹ فرقوں کے ذاتی اختلافات ہونے کی وجہ سے وہ دروازہ اس نے استعمال کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے. ہمارے ہی ذاتی اختلافات کو استعمال کر کے اب بیچ میں مسلمان بن کے بیٹھ تو گیا ہے. اب یہ بیٹھ کے وہاں سے اسلام کی ان چیزوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جن چیزوں کی وجہ سے اسلام ہم تک صحیح سلامت پہنچا ہے، جو کہ بزرگان دین ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ابھی جو موجودہ حالات ہیں ہم نے ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ نپٹنا چاہیے. لیکن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی گمراہی میں اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں، ان کو پیار محبت سے حکمت بصیرت سے باہر نکالیں. لیکن بیچ میں یہ بھی فرق کرنا ہے کہ جو پلانٹیڈ ہیں، ایک آپ کے پاس بعض لوگ کال پہ آتے ہیں وہ پلانٹیڈ ہیں، پیسے لیے ہوئے، وہ مرزے کو ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں، وہ تاکہ نیچے نوجوان کو سن رہا ہو جو آپ کی بات سے متاثر ہو رہا ہو اس کا ذہن کو جو ہے نا انگیج کرنے کے لیے آتے ہیں ایسے شوشے چھوڑنے. تو وہ آپ خود ہی سمجھدار ہیں، ایسے بندوں کو آپ بالکل بھی موقع نہ دیں. اور انجینئر مرزا اور یہ ناحق خطیب جو ہے، انجینئر مرزا اور ناحق خطیب اور اس طریقے کے قادیانی جتنے بھی آگے پیچھے یہ بہروبیہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر دائرہ تنگ کیا جائے گا. اور ان کو انشاءاللہ تعالی یہ تو ابھی آپ کو یہ تصویر میں ادھر برقعے میں اس حالت میں نظر آ رہا ہے، ان کو روڈ کے اوپر اس طریقے سے گھسیٹا جائے گا. جزاک اللہ جی. اللہ حافظ. جی آج کا ہمارا ایک اور سیشن بھی ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ نوید بھائی ہم یہاں پر جو ہے ایک ایسی شخصیت کا جو ہے میں آپ کو جملہ بتاؤں گا، آپ نے جو ہے شخصیت کا نام بتانا ہے، اور جس نے اس شخصیت کا نام بتا دیا تو وہ یہاں کا ونر ہوگا پھر. ٹھیک ہے اس سیشن کا؟ جی سولوشن بھائی. اچھا، یہ جو ہے برصغیر و پاک و ہند کی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، تو میں ان کا عمل آپ کو بتاؤں گا، تو آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. اچھا، صاحبزادہ منگول آستانہ عالیہ بند کمرہ شریف ہر ہفتے اور اتوار کو درس جہالت، جھوٹ، بہتان، الزام، جھوٹ بننا سکھاتے ہیں، صحابہ پر جملے کستے ہیں، اور مقدس ہماری جو نیک شخصیات ہیں ان پہ جو ہے باتیں کرتے ہیں. اس شخصیت کو کون بوجھنا چاہتا ہے؟ جی یہ کون ہے؟
یہ تو جن ہستی کی آپ نے تصویر لگائی ہے مجھے تو یہی لگتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. الیکٹرا، ایک سوال پہ الیکٹرا. جی کوئی یہ عامر نذیر صاحب آئے ہیں. السلام علیکم عامر نذیر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. میں بزی تھا، ابھی بھی تھوڑا بزی تو ہوں، جاب پہ ہوں، لیکن میں نے ایک دو باتیں کرنی ہیں، اگر ٹائم ہو تو میں بات کر لوں. جی کر لیں. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سوال کاظمی صاحب کر رہے تھے نا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے. میں زیادہ ان کو ظاہر ہے میں بریلوی نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا. سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک دن میرے سامنے یہ بات کہی تھی، تو آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ ہمارے اکابر کے بارے میں پوچھ لیں کہ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اگر ان کے کوئی فالوور ہیں یہاں پر تو وہ جواب دے دیتے، جواب تو دینا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ تھا ان کے آگے کہ بھئی صحابہ کے بارے میں جو عدالت انہوں نے لگائی ہوئی ہے یہ لگانی چاہیے یا نہیں. وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس کا انا بھگت نہیں ہوں، اندھا فالوور نہیں ہوں، بلائنڈ فالوور نہیں ہوں، اچھی بات ہے، سننے میں کوئی حرج نہیں. آپ سنتے ہیں. اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ دھوپ اور چھاؤں میں تمیز کر سکتے ہیں، غلط اور درست کو پہچان سکتے ہیں تو سنیں آپ. لیکن اگر آپ کا کچا ذہن ہے اور آپ بچے ہیں، کورا کاغذ اور دماغ، تو ظاہر ہے کہ وہ جو سنے گا اس پر وہ نقش ہوتا چلا جائے گا. جیسا کہ اس نے استعمال کیا ہے بچوں کے ذہن کچے تھے، سفید کاغذ کی طرح، وہ اس نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس پہ چڑھ گیا ہے. اچھا، قادیانیوں کے بارے میں جو باتیں وہاں پر ابھی کوئی نیچے کمنٹ بھی کر رہا تھا کہ وہ روافظ کو بٹھا کے صحابہ کی توہین کروا رہے ہوتے ہیں جو ان کے اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں. تو اصل میں جو ان کو لائک کرنے والے یا ان کے لسنرز ہیں نا، ان سے رادر تعاون لینے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی براڈ پہ جائیں، جو ان کے انے بھگت ہیں ان کو سمجھائیں. یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کا برا عمل، اس سے وہ فرقہ بن رہا ہے. جو زبان قادیانی بولتے ہیں یا مرزا قادیانی بولتا رہا یا مرزائی بولتے ہیں، آج وہی زبان یہ بول رہے ہیں موصوف اور کہہ رہے ہیں. میں کاظمی صاحب کی نہیں بات کر، انجینئر کی بات کر. انجینئر وہی بولی بولتا ہے اور کہتا ہے بریلویوں کے نزدیک دیوبندی کافر ہیں، دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی کافر ہیں. اب یہ وہ فکرہ ہے جو عام طور پر ہم دن میں 10 بار 20 بار مرزائیوں کے منہ سے سنتے ہیں، حالانکہ یہ صریحاً جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ ہے جو عمدن بولا جا رہا ہے اپنی دکان کی خاطر. اگر دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی کافر ہوں اور بریلویوں کے نزدیک دیوبندی کافر ہوں تو ایک دوسرے سے رشتہ داریاں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے گھر میں موت اور خوشی کے مواقع پر اکٹھے ہوں گے. بیٹیاں بیائی ہوئی ہیں ان کے گھر میں، بیٹے بیائی ہوئے ہیں ان کے گھر میں. یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے کچے ذہنوں کو مزید مشتعل کرنے کے لیے، مزید ان کے دل میں نفرت بھرنے کے لیے. تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو ان سے بھی پوچھی جا سکتی ہیں. اگر وہ ان باتوں کو رسپانس کر سکتے ہیں یا ان کے اپنے جو ان کے بلائنڈ فالوورز ہیں ان کے ساتھ جا کے یہ بات کر سکتے ہیں. جس طرح کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پچھلے سال گیا ہوں، مجھے کہہ بھی رہے تھے پچھلے سال کہ میں نے جانا ہے پاکستان، میں نے ان سے بات کرنی ہے. تو انہوں نے کسی بات پر اختلاف کر کے رزلٹ کیا لیا ہے؟ انجینئر نے کسی بات کو قبول کیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، یا یہ خود اپنی ان باتوں سے رجوع کر کے پاکستان سے آگے ہیں جن باتوں کے متعلق ان کا خیال تھا کہ ہاں یہ باتیں میں انجینئر سے کرنا چاہتا ہوں، میں جاتا ہوں پاکستان تو اکیڈمی میں جا کے ان سے میں باتیں کرتا ہوں. کوئی ان کی وہ گفتگو سننی چاہیے تھی، ان سے پوچھنا چاہیے تھا. اگر وہ موجود ہیں نیچے تو ان کو لیں اور ان سے یہ باتیں پوچھیں. ہاں ان کے کچھ میرے خیال بلائنڈ فالوورز بھی نیچے آ رہے ہیں، کچھ میسج میں نے اس طرح کے دیکھے ہیں، تو ان کو اوپر لے کے کوشش کرنی چاہیے ان سے اچھے طریقے سوال. اور میرا خیال ہے کہ یہ عبارتیں پیش کرنے کی بجائے بھائی وہ فلانے بابے نے کیا لکھا، فلانے نے کیا لکھا، انجینئر نے کیا کہا، ایک اصولی بات پوچھنی چاہیے کہ جو اصولی طور پر کیا یہ بات جو وہ کر رہا ہے یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. مطلب صحابہ کے بارے میں جو وہ باتیں کر رہا ہے، اس طرح اس نے عدالت فیصلہ کرنا شروع کیا، یہ کی جا سکتی ہے یا نہیں. چھوڑ دیں عبارات کو، چھوڑ دیں اس کے تو باقی اس طرح کے ڈائلاگ بہت سارے ہیں. اس طرح کا بھی کوئی ساتھی پیش کر رہے تھے کہ اس نے کہا میرے نال اختلاف کرنے دیتے رہنا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہ باتیں تو پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی بجائے اصولی باتوں پر بات ہونی چاہیے اور ان سے ڈسکس پیار سے کرنی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے لوگوں کو فائدہ ہو اور جو جسٹ اس کے لسنرز ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ صرف چرب زبانی سے کام لے رہا ہے، حقیقت میں جو اس کی آئیڈیالوجی ہے وہ سخت گمراہی پر مبنی ہے.
आया इंशाल्लाह, बस आप बात करें 2-4 मिनट के जी लिए। आमिर नज़ीर साहब, हमारी वल्ला इस ब्रॉड के जो मकसद है ना, वो ये बिल्कुल नहीं है कि हम मिर्ज़ा साहब की वो जो है ना मतलब तौहीन करें। हम ये हमारा तीसरा सेशन है। हमने कल एक सेशन सुबह इसी वक्त किया था, एक रात को किया है, और बाकायदा मिर्ज़ा साहब के बहुत से स्टूडेंट्स आए। और आपको पता है माशाल्लाह, आप तो आपसे ज़्यादा कौन टिकटॉक पर मुतहर्रिक है इस माशाल्लाह रद्द फितन के मामले में। हर एक बंदा आके ना वही 2812 तो कल हमने बाकायदा 2812 को लफ्ज़ बलफ्ज़ उनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया है। और जो सहाबा किराम के बारे में उनका जहन बना है, बाकायदा उनके शागिर्दों ने ये बात हमें बताई है, और ये सलूशन भाई बैठे हैं गवाह हैं इस बात के कि यार ये तो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। क्योंकि उस हदीस को हमने 3-4 एंगल से खोल के उनको सामने समझाया कि देखो ये हदीस में ये बातें हैं ही नहीं जो वो मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं, जो आपको बताई गई हैं। और फिर हमने यही सवाल किया है कि देखो जिन लोगों को तख्त मश्क बनाया है मिर्ज़ा साहब ने, आपके सामने प्लेट में प्रेजेंट किया है, वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं, उनके ऊपर पूरी इस्लाम की इमारत खड़ी है। अगर आप इन लोगों को वो करेंगे तो फिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये ख़त्म हो जाती हैं। तो बाकायदा उनके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये लाइव का मकसद ये रखा है कि यहाँ पर कोई लान तान ना हो, गाली गलोच ना हो। मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स आए, उनको टाइम दें, या उनके लिसनर्स ही जो आए उनको टाइम दें, और उनके जो सवाल हैं ना वो सवाल रखते जाएं, और हम उन सवालात के जो है ना उनको जवाब देते जाएं। बाकायदा इबारतें लगा लगा के उनको हम खुसूसन जो अहादीस उनके जहन में बता दी गई हैं, या जो तर्जुमा वगैरह वो करते हैं, उनका क्लिप भी बाज़ औक़ात हम सुना देते हैं कि देखिए ये मिर्ज़ा साहब की स्टेटमेंट है और ये हदीस है, इसमें यहाँ ये जुमला छोड़ा है, और इस जुमले के लगाने से पूरी हदीस जो है ना साफ हो जाती है। तो खुद सॉल्यूशन में आपने कल सुना है ना, वो जो हमारे साथ वो लड़का बैठा था, उसका क्या नाम था, वो आयरलैंड वाला, उसको जब हमने जी वो बिल्कुल। अमार रदी अल्लाह अन्हु वाली हदीस 2-3-4 एंगल से समझाई, तो उसने कहा कि हाँ आप लोगों का बिल्कुल मौक़िफ़ सही है, और मैं अपनी बात से उसने, वो लड़का जो था अदील, उसने शाह साहब माजरत भी की। पहले उसने देखे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सीधा जहन्नमी वाले लफ्ज़ के ऊपर जो है ना कैसे बोला, लेकिन हमने उसके साथ कोई भी बदकलामी नहीं की, हमने वो उसकी तो सारी रज़ी बात अल्लाह को अन्हु नहीं सुना। कह रहा था, याद है ना, हमने उसको पूरे गर्दान पढ़ाई ना, बिल्कुल। क्या फलाने सहाबी का नाम ले, फलाने साहब, तो सबको रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा था। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बात पर वो अड़ गया, क्योंकि मैं उसको रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहता। साफ उसने कहा, हम तो मौका देते हैं कि दिल की बड़ास निकालें, जो उनका रद्द हो ना पेश करें सामने, ताकि हम हदीस लगाएं और हदीस के अल्फाज के ऊपर एक एक छोटी छोटी जो ना इबारत को लेकर उसको समझाते हैं। तो हमारा मतलब वल्ला ये बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ पर कोई फेम और गेम और गिफ्टिंग के लिए वो कर रहे हैं, ना ही हमारा ये मकसद है। हम तो हदीस पाक लगाते हैं, और जो मिर्ज़ा साहब ने जैसे उसको पढ़ा होता है वो सुनाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि देखिए इस हदीस में ये बात ही छोड़ी, और ये आपको बताई नहीं गए। आपको तो सिर्फ ये बताया गया है कि ये तो मिर्ज़ा साहब ने हदीस पढ़ी है बुखारी शरीफ से, मुस्लिम से। क्या आपने खुद इस हदीस को पढ़ा है? हमने 3-4 बार ये सवाल पूछा हर बंदे से कि आप, सबसे पहला सवाल यह है कि मिर्ज़ा साहब की कौल के मुताबिक इस हदीस की आप तहकीक कर ले। तो आपने तहकीक की है? आपने खुद पढ़ा है इस हदीस को? पढ़ा है तो कितनी बार पढ़ा है और समझ के आपको आई है? तो हमें आज तक वल्लाह लाजिम एक बंदा भी इन 3 सेशनों में ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा कि हाँ मैंने हदीस पढ़ी है, और हदीस जो है ना, जब हमने हदीस रखी है तो वो जो है ना खुद वो हैरान हुआ है कि ये हदीस तो इस तरह से बिल्कुल है ही नहीं जिस तरह से मिर्ज़ा साहब ने। किदी ब्राड होते समझ नहीं आई, किदी ब्राड होते अच्छा मतलब ओके ओके। अच्छा देखते हैं कोई मिर्ज़ा साहब का अगर फॉलोअर हो। अच्छा देखते हैं कोई मिर्ज़ा साहब का अगर फॉलोअर हो। ये हमज़ा अंसारी साहब हैं जी, हमज़ा अंसारी साहब, ये आखिरी कॉलर है, फिर ब्रॉड बंद करते हैं इंशाल्लाह, रात को फिर लगाते हैं इंशाल्लाह शाह साहब, फिर मैं एक मुनफरिद तस्वीर भेजूंगा, आप प्लीज़ वो लगाइएगा। जी। ये मसीर साहब आए हैं। मसीर साहब आप सुन जी रहे जी, हैं? अस्सलाम वालेकुम सर।
ये अब्दुल्ला साहब को मौका देते हैं, बहुत अरसे से बैठे हैं। जी अब्दुल्ला सर, मुझे भी बात करने देना। जी जी, आपसे अब्दुल्ला भाई बात करते हैं ना, अब्दुल्ला भाई से सलाम दुआ कर ले। अब्दुल्ला भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मसीर साहब बोले आप। जी जी, मैं आपको जनाब इस पर आपको बड़ी अच्छी खुशी हुई है कि आपने चलो तस्वीर की, ये और बात है, आपने लगाई है तस्वीरों की, पर आपने ये जो कदम उठाया है ना, ये बहुत आला कदम उठाया और हम आपके साथ हैं। क्योंकि देखें कि हमारे तक अगर दीन पहुंचा है ना, तो वो औलिया अल्लाह की वजह से पहुंचा है। जी जी, तो आपने ये जो कदम उठाया, ये जो किताबें सामने रख के और आगे उस्ताद ना हो